ابھی 100 برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ ایک بزرگ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاد کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ استاد دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، شاگرد دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت استاد کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، پشت قبلہ کی طرف تھی، اور پاؤں دروازے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ ابراہیم پاشا اس زمانے کا گورنر تھا۔ اس کی سفاکی اور بے رحمی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ اس کو خیال آیا کہ میں حضرت کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں۔ راستہ ہی وہ تھا، اس لیے وہ پہلے دروازے کی طرف سے آیا۔ سب کا خیال تھا کہ استاد کو ہزار ہا تکلیف ہو، مگر اس موقع پر اپنے پاؤں سمیٹ لیں گے، لیکن انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی اور نہ ہی درس دینا بند کیا، نہ پاؤں سمیٹا، اسی طرح پاؤں پھیلائے رہے۔ ابراہیم پاشا پاؤں ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے شاگرد خوف سے لرز اٹھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی یا تذلیل ہوگی، کہ مشقیں باندھ لی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ لے چلو۔ ابراہیم پاشا کھڑا رہا اور وہ دیر تک درس دیتے رہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، پاؤں بھی نہیں سمیٹا، مگر خدا جانے اس پر کیا اثر ہوا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور چلا گیا۔ وہ کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک تھیلا غلام کے ہاتھوں بھیجا اور کہا، شیخ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، وہ اب زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا، گورنر کو سلام کہنا اور کہنا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا پاؤں ہی پھیلا لے یا ہاتھ ہی پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے دنیا میں۔ جب میں نے پاؤں پھیلائے تھے، میں اسی وقت سمجھا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ نئی نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آور اسٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔